آج ہم عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عاشق ہے کون؟ عاشق ہے کون؟ حضرت آئے میں آپ کو بتاتا ہوں عاشق رسول کی بات۔ عبد الرحمن جامی، حضرت عبد الرحمن جامی کتنے عاشق تھے، سچے عاشق۔ کیسے عاشق تھے سچے؟ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی۔ آج تو ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں صرف باتوں کی حد تک عشق ہے، بس باتوں کی حد تک عشق ہے ہمیں، لیکن عبد الرحمن جامی کو عشق تھا اور سچا عشق تھا۔ آج اگر ہمیں عشق ہے نا تو ہمیں دنیا سے عشق ہے، ہمیں لگاؤ ہے بس دنیا سے، ہمیں اس سے عشق ہے بس۔ لیکن عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی ان کا عشق کیا تھا؟ ان کا عشق کیا تھا؟ ہم تو اگر مدینے بھی جائیں نا تو مدینے میں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی عشق سے نہیں جاتے، ہم وہاں بھی عشق نہیں ہے ہمارے اندر۔ وہاں بھی ہم جا رہے ہیں تو وہاں سے بھی ہم سیلفیاں کھینچتے ہیں، بس تصویریں کھینچتے ہیں، اور تصویریں کھینچ کر جو ہے نا وہ ہم پاکستان بھیج رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جناب میں یہاں کھڑا ہوا تھا۔ یہ کون سا عشق ہے؟ عشق تو وہ تھا کہ جہاں عاشق اپنے آپ کو بھول جائے، عاشق اپنے آپ کو بھول جائے۔ انتہا یہ ہے عاشق کی، انتہا یہ عاشق کی کہ اگر عاشق کا محبوب لاکھوں آدمی میں بھی کھڑا ہوگا تو وہ دور سے اپنے محبوب کو پہچان لے گا۔ عشق یہ ہے اصل، عشق یہ ہے اصل۔ مولانا مثنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا مثنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کوئی بات سمجھایا کرتے تھے نا تو عشق مزاجی کو بھی لے آتے تھے سامنے۔ لیلا اور مجنو کا قصہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیلا اور مجنو کا۔ بڑا عاشق تھا مجنو لیلا کا۔ ایک دفعہ لیلا نے کہا، کسی کو بھیجا چھری اور پلیٹ دے کر مجنو کے پاس، کہا جاؤ جا کر مجنو کو کہنا کہ لیلا نے تمہارا گوشت منگوایا ہے۔ توجہ، لیلا نے گوشت منگوایا ہے، جاؤ یہ چھری لے جاؤ اور یہ پلیٹ لے جاؤ۔ وہ گیا جا کر مجنو کے پاس، مجنو کو جا کر کہتا ہے کہ مجنو لیلا تمہارا گوشت منگوا رہی ہے، یہ چھری اور یہ پلیٹ دی ہے اس نے۔ مجنو نے کہا کہ اچھا گوشت تو میں دے دوں گا، لیکن یہ تو بتاؤ کس حصے کا دوں؟ اپنے جسم کے کس حصے کا گوشت دوں یہ تو بتا۔ کہا یہ تو اس نے نہیں بتایا، میں پوچھ کر آتا ہوں، چلو جا رہا ہوں۔ پھر دوبارہ گئے، جا کر کہا کہ لیلا مجنو کہتا ہے کہ کس حصے کا گوشت دوں؟ گوشت تو میں دے دوں گا، کس حصے کا گوشت دوں میں؟ وہ پوچھ رہا ہے۔ لیلا نے جب سنا نا تو لیلا نے کہا کہ یہ مجنو نے پوچھا ہے؟ کہا ہاں۔ لیلا نے کہا کہ نہیں، ابھی پکا عاشق نہیں بنا، ابھی کچا ہے عاشق۔ سمجھیے گا اس بات کو، ابھی عاشق کچا ہے، پکا نہیں بنا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ اس کو ابھی اپنی ذات یاد ہے، اپنی ذات یاد ہے، ابھی تک بھولا نہیں اپنے آپ کو۔ جب وہ اپنے آپ کو بھول جائے گا، اپنی ذات کو بھول جائے گا، تب پکا عاشق بنے گا وہ۔ ہم مدینے جا کے بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو، ہیں پکے عاشق ہم؟ مدینے جا کر بھول جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو؟ نہیں بھولتے۔ عاشق تو وہ تھے سچے، عاشق تو وہ تھے، عاشق تو بلال حبشی تھے، بلال حبشی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا نا، وصال مبارک ہوا، تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی نے اپنا سامان اکٹھا کیا، گٹھڑی باندھی، اور گٹھڑی باندھ کر جو ہے وہ کاندھے پر لی اور شام کی طرف جانے لگ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا نا تو حضرت ابو بکر صدیق ان کو روکنے کے لیے بھاگے، مل لیے، جا کر کہنے لگے کہ بلال کہاں جا رہے ہو تم؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو چھوڑ کر مدینہ؟ حضرت بلال حبشی نے فرمایا کہ ابو بکر اگر اپنے لیے خریدا تھا، اگر اپنے لیے خریدا تھا تو فرمایا کہ حکم دو میں رک جاتا ہوں، اور اگر رسول اللہ کے لیے خریدا تھا تو پھر اب رہنا مشکل ہے رسول اللہ کے بعد، یار اب رہنا مشکل ہے یار۔ اس لیے
کہ رسول اللہ کے بغیر مدینے کی گلیوں میں بلال کا گزارا نہیں ہے. اب بلال کا گزارا نہیں ہے رسول اللہ کے بغیر مدینے کی گلیوں میں. عاشق تو وہ تھے، عاشق وہ تھے، عاشق تو وہ تھے. آئے میں ایک اور سناتا ہوں آپ کو عشق کی داستان. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مستجاب الدعوات تھے. مستجاب الدعوات، مستجاب الدعوات کہتے ہیں بس ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ میں، زبان سے کلمات نکلیں اور رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں. ایسے صحابی تھے یہ، ایسے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کھیتی باڑی کرتے تھے، کھیتی باڑی اپنی زمینوں پر ہل چلا رہے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس وقت زمینوں پر ہل چلا رہے تھے. مستجاب الدعوات. ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہا کہ اے زید، تم یہاں اپنے زمینوں پر ہل چلا رہے اور ادھر مسلمانوں پر قیامت سغرا ٹوٹ پڑی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے رخ انور کو چھپا لیا ہے. رسول اللہ ظاہری پردہ فرما چکے ہیں، رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. حضرت زید نے دوڑے نہیں، بھاگے نہیں. کہا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، ابھی میں وہیں سے آ رہا ہوں. حضرت زید نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے بارگاہ میں اللہ کی اور کہنے لگے کہ اے اللہ، اگر یہ خبر سچ ہے، اگر یہ سچا ہے کہ رسول اللہ نے اس دنیا سے رخ انور چھپا لیا، پردہ فرما لیا، تو یا رسول اللہ پھر اب ان آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ ان آنکھوں کا کیا فائدہ ہے؟ بس جن آنکھوں سے میں رسول اللہ کو دیکھتا تھا اب کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا. اے اللہ ان آنکھوں کو تو واپس لے لے. پھر میری روایت میں آتا ہے کہ بس یہ دعا کرنی تھی، اسی وقت کھڑے کھڑے نابینا ہو گئے. آپ کھڑے کھڑے نابینا ہو گئے. عشق تو یہ تھا یار، عشق تو یہ تھا. آج ہمارے پاس کہاں ہے یہ عشق؟ صرف باتیں رہ گئی، صرف باتیں رہ گئی. بس عشق تو یہ ہے کہ جائیں گے، جا کر بھائی مدینے میں وہاں سیلفیاں، ادھر سیلفیاں، ادھر تصویریں، ادھر تصویریں، بس یہ اٹھا کے بھیج دیں گے. تو یار حد ہے کہ مدینے کے اندر بھی جا کر وہاں ہمیں اپنا آپ یاد رہتا ہے. مدینے کے اندر بھی جا کر ہمیں اپنا آپ یاد رہے. وہ کون سا عاشق ہے وہ؟ میں نے بھی بتایا نا مولانا روم نے کیا فرمایا، کیا لکھا اپنی حکایت میں. لیلا نے کیا کہا کہ نہیں، ابھی مجنو کو اپنا آپ یاد ہے. اس کا مطلب ابھی پکا عاشق نہیں بنا، وہ پکا عاشق نہیں بنا. ہمیں مدینے میں جا کے ساری چیزیں یاد رہتی ہیں، ساری چیزیں، تو ہم پکے عاشق تو نہیں ہوئے نا. تو پھر ہمارا جو نعرہ ہے بس وہ پھر نعرہ ہی ہے، نعرہ ہی ہو، پھر نعرہ نہ ہو. تو میں بات کر رہا تھا حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت عبد الرحمن جامی جب مدینہ شریف گئے نا، تو مدینہ شریف جب گئے تو مدینہ شریف جانے سے پہلے آپ کی داڑھی مبارک بڑی تھی، داڑھی مبارک بڑی تھی آپ کی، ریش مبارک. جب آپ مدینہ گئے، ایک نام ہے حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. مدینہ شریف سے جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کی داڑھی چھوٹی ہو گئی، چھوٹی ہو گئی آپ کی داڑھی. جب آپ واپس تشریف لائے تو لوگوں نے، علماء نے، انہوں نے کہا کہ بھئی چلیں جا کر مل کر آئیں. عبد الرحمن جامی مدینہ شریف سے ہو کر آئے ہیں اور پھر عاشق رسول ایسا مدینے سے ہو کر آیا ہے، جائیں ذرا جا کر مل کر تو آئیں. جب لوگ آئے نا ملنے کے لیے، علماء بھی آئے، دوسرے بڑے بڑے لوگ آئے، بزرگان دین بھی آئے. اور وہ دور وہ تھا کہ اس دور میں بڑا سنہری دور تھا امت کا. وہ بڑے بڑے اولیاء اس دور کے اندر موجود تھے، بڑے سنہری دور تھا. حضرت عبد الرحمن جامی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے عبد الرحمن، یہ کیا کر لیا ہے؟ اچھا اس وقت جو تنقید تھی نا، وہ تنقید معاذ اللہ کوئی لڑائی جھگڑے والی تنقید نہیں تھی، یا کمتر دکھانے والی تنقید نہیں تھی. وہ بس تنقید برائے اصلاح تھی، برائے معلومات تھی وہ تنقید. کہنے لگے کہ عبد الرحمن جب تم گئے تھے تو تمہاری ریش مبارک بڑی تھی، داڑھی مبارک بڑی تھی، اور کہا کہ جب تم مدینے سے واپس آئے کیا کر لیا تم نے؟ داڑھی چھوٹی کر لی تم نے.
چھوٹی ہو گئی ہے داڑھی تمہاری، آخر کیوں ایسا کیوں کر لیا تم نے؟ جواب سنیے گا عاشق رسول کا۔ عاشق یہ ہوتا ہے، عاشق یہ ہوتا ہے، جواب سنیے گا۔ عاشق رسول عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میری داڑھی چھوٹی ہو گئی، کہا کہ میں نے کیا نہیں ہے اس کو، ہو گئی ہے، یہ میں نے کیا نہیں ہے، ہو گئی ہے، چھوٹی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس طرح کہ جب میں مدینے گیا اور روضہ رسول پر جب میں ہوا کرتا تھا تو روضہ رسول پر جب میں جاتا تو اپنی داڑھی کے ساتھ روضہ رسول میں جھاڑو لگایا کرتا تھا وہاں پر۔ کہا بس اس لیے چھوٹی ہو گئی داڑھی، میں نے کی نہیں ہے اس کو چھوٹی، کیا نہیں ہے۔ کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے چھوٹی ہو گئی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے مجھے تو۔ عاشق رسول بولتے، عاشق رسول بولتے۔ ہمارے پاس وہ عشق نہیں رہا، ہمارے پاس وہ عشق نہیں۔